اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں درود ابراہیمی کچھ مشاہدات شیئر کرنے والی ہوں۔ تو ایک بہن کہتی ہیں کہ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو درود پاک کی دعوت دیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ آپ سب اس سے مستفید ہوں جس طرح میں ہو رہی ہوں۔ اور یہ کہتی ہیں کہ وہ بہت گہرے ڈپریشن میں گئی ہوئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمت دی اور حالات سے لڑنے کی ہمت دی اور درود شریف پر لگایا۔ اب ذرا بھی ڈپریشن میں چلی جاؤں تو میرا دماغ معاف ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے بس آخری دن ہے، لیکن میں درود کی کثرت کرتی ہوں، اسی لیے بڑے سانحے سے بچ جاتی ہوں۔ ابھی بھی میرے سر میں بہت درد تھا، میں نے صرف 100 بار درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے سر پہ دم کیا اور پانی پر دم کر کے پی لیا، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہونے لگا کہ جو درد تھا تو ایسے لگا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ کبھی کوئی دل سے بات نہ جاتی ہو تو بھی درود شریف پڑھ کے دم کر لیا کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے۔ کبھی سر پر بوجھ ہو تو بھی ایسا کرتی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اس کے بعد بھی کسی کو میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوگی؟ یہ کر کے تو دیکھیں آپ لوگ، انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا، آپ لوگوں کی ادویات سے جان چھوٹ جائے گی اور درود شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی دونوں امراض کا راز اور علاج پوشیدہ رکھا ہے۔ اور میں نے بارہا آزمایا ہے کہ ہر وہ بیماری جس پر درود ابراہیمی پڑھ کر دم کیا جائے اس سے جان چھوٹ جاتی ہے اور بندے کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ بات 2019 کی ہے، میں نے نیا عمرہ کیا تھا، میں بہت مطمئن لوٹی تھی کہ اللہ پاک نے جب مجھے اپنے گھر دکھایا، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری کا شرف بخشا ہے، تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ، بہت ساری عنایات سے نوازے گا۔ پھر میں نے 1 کروڑ درود شریف پڑھنے کی نیت کر لی اور جنوری 2020 سے متواتر گن کر پڑھنا شروع کر دیا۔ میرا بھائی مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے، اس کی شادی طے پا گئی اور یہ کہتی ہیں کہ میری شادی کی عمر تھی، یعنی میں شادی کے لائق تھے، لیکن رشتہ نہ ہونے کے باعث اور والدین میں اور ہم بے بس ہو گئے تھے۔ اس کی شادی 5 ستمبر 2020 کو قرار پائی اور میرے درود کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ میں 2-3 دن میں 1 لاکھ پڑھنے لگی۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرتی تھی کہ اب کیا ہوگا، بھابھی آئے گی، گھر بھی بہت چھوٹا ہے، 2 جوان بہنیں ہیں، ہم کدھر جائیں گے؟ پھر وہی ہوا جو درود شریف پڑھنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، بھائی کا رشتہ اچانک ختم ہو گیا۔ میری شادی 5 ستمبر سے پہلے ہی 15 اگست کو ایک نہایت قابل، شریف اور محنتی انسان سے ہو گئی، لیکن میرے درود کی تعداد میں فرق نہیں پڑا۔ میں نے شادی کے بعد بھی درود شریف کا دامن تھامے رکھا۔ میری شادی کو 1 سال 1.5 سال گزر گیا، لیکن اولاد سے محرومی، مجھے یقین تھا کہ درود شریف کی برکت سے نواز دی جائے گی اور وہی ہوا۔ میرا ابھی 45 لاکھ بھی درود شریف نہ ہوا تھا کہ مجھے اولاد کی امید مل گئی۔ کون کہتا ہے درود شریف پڑھنے سے نہیں ملتا کچھ بھی؟ تو میں کہتی ہوں سب ہی کچھ اس کی برکت سے ملتا ہے، آزما کر دیکھ لیجئے۔ وہ جنہیں کبھی کسی در سے کچھ نہ ملا ہو درود شریف پڑھیں۔ اب ویسے ایک بات یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ درود شریف کو تو ہم آزما نہیں سکتے، ٹو بی ویری آنیسٹ، لیکن اکثر لوگ، اتنا مجھے افسوس ہوتا ہے، کبھی کوئی اسلامی پوسٹ ہو، کبھی کچھ ہو، اچھا یہ وظیفہ کر لیں، لوگ اس پہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے کیا ہے جیسے کوئی ریمیڈی ہو، تو وہ افسوس ہوتا ہے بڑا سن کے لوگوں کے بارے میں کہ آپ کس طریقے سے اس طرح بات کر سکتے ہیں۔ اگر فرض کریں وہ وظیفہ اس چیز کے لیے نہ بھی ہو، لیکن اگر آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل میں خواہش ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی ہی کرنی ہے۔ ہاں وظائف میں کچھ اور پہ باتیں آ جاتی ہیں، اس طرف تو میں بالکل بھی نہیں جاؤں گی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کو ہدایت کی طرف اگر لے کر آنا ہے اور وہ ان کو شیطان نے اتنا ان کو جکڑا ہوا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی ہوتی اور وہ ہمارے اس طرح درود شریف پڑھنے پر اعتراض اٹھاتے ہیں، تو میری ان سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ آپ اس کو آزما کے مت کریں، کیونکہ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم آزمائیں، وہ بھی درود ابراہیمی جیسے اعلیٰ ذکر کو۔ تو آپ پلیز 30 ڈیز کے لیے صرف یہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ خود ہی دیکھ لیں کہ لائف میں کیا کیا آپ کی چینج آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہن کہتی ہیں کہ میری زندگی میں درود شریف پڑھنے سے بہت زیادہ سکون آیا، درود ابراہیمی کا ورد کرنے سے میرے دل کو سکون ملتا ہے، میرے اندر ایک خوشی کا سما ہر وقت موجود رہتا ہے۔ الحمدللہ جب سے میں نے درود ابراہیمی کا ورد شروع کیا ہے، ہر کام میں برکت ملی ہے مجھے۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ میری زندگی میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ میں ایک تسبیح مشکل سے مکمل کرتی تھی، لیکن الحمدللہ 1000 بار اب درود ابراہیمی روزانہ آسانی سے پڑھ لیتی ہوں۔ میری زندگی میں مثبت بدلاؤ آیا ہے، عبادت کی طرف رجحان بنا ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ رب کریم نے مجھے درود ابراہیمی کی توفیق عنایت فرمائی ہے اور مجھے سدا درود ابراہیمی سے محبت کرنے، اس کا ورد کرنے کی توفیق دیے رکھے اللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ ایک اور میں درود ابراہیمی کا مشاہدہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بہن کہتی ہیں کہ ایک ایسا مشاہدہ، ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے باقاعدگی سے درود ابراہیمی کا ورد شروع کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ جب بھی نماز پڑھتی تھی درود ابراہیمی جتنا آسانی سے ہوتا تھا میں اتنا پڑھ لیتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے بخار ہو گیا، اس دن میں نے صرف نماز پڑھی اور درود ابراہیمی پڑھ نہ سکی اور نماز عشاء کی پڑھ کر سو گئی۔ اس رات میں نے خواب دیکھا میرے گھر کا گیٹ کھلا ہے اور اس کے بعد
پہلے میرے گھر میں لوگوں کا ایک ہجوم داخل ہوا، ساتھ میٹھی میٹھی سریلی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ آوازیں مسلسل آ رہی تھیں کہ میرے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ وہاں لوگ سب ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ خواب میں بخار میں خود کو محسوس کرتی ہوں اور میری آنکھیں بند ہوتی ہیں اور مسلسل میں آوازیں سن رہی ہوتی ہوں، اور آواز سے میں اندازہ لگاتی ہوں کہ جیسے وہ آوازیں بڑے قریب آ رہی ہیں۔ اسی دوران تجسس اور شوق سے میں جب آنکھیں کھولتی ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں کے آگے میرے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اور سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد ان کھڑے لوگوں میں سب سے واضح اور بلند دکھائی دے رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے سے کملی اتاری انہوں نے اور میرے اوپر ڈال دی۔ میں اپنے دل ہی دل میں سب مناظر دیکھ کر خوش ہو رہی ہوتی ہوں۔ پھر میں دل ہی دل میں سوچتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے بخار ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو لوگ کھڑے تھے ان میں سے ایک شخص بولا، تم روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہو اور آج تمہارا درود نہیں پہنچا، تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب لوگ تمہارے پوچھنے آئے ہیں۔ اور میرے چہرے کے اوپر کالی کملی تھی، اور جو آدمی یہ بات بتا رہا تھا میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے لوگ میرے گھر سے جا رہے ہیں، اور وہ سریلی آوازیں بھی آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگیں، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری ٹانگوں سے کوئی کالی کملی کھینچ کر لے کر جا رہا ہے۔ جب پوری طرح سے کسی نے کالی کملی کھینچ لی تب میری آنکھ کھلی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، سب لوگ جا چکے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور بہت خوش ہوئی۔ خواب میں نے دیکھا میں ٹھیک ہو گئی ہوں اور میرا بخار اتر گیا، اور جب میں صبح 3 بجے اٹھی تب بھی بخار نہیں تھا، میں ٹھیک ہو چکی تھی اور بہت خوش تھی۔ میرے پورے گھر میں ایک بہت ہی خوبصورت خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ خوشبو کبھی دھیمی ہوتی جا رہی تھی، کبھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اب بھی میں درود شریف پڑھتی ہوں تو خوشبو شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے خواب میں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امتی سے محبت دیکھی، تب سے مجھے احساس ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس خواب کے بعد میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور بڑھ گئی۔ اب میرے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چلے تو میں ان کی محبت میں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اللہ تعالیٰ سچا عاشق بنائے رکھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شخص درود شریف کا ورد کرتا ہے، درود ابراہیمی پڑھتا ہے، وہ شخص جتنی جلدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو عطا ہوتی ہے۔ اور اس کا سب سے آسان رول یہ ہے کہ جب بھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو ان کا دکھ اگر کبھی وہ سنے تو وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یا کوئی ایسی بات ان کی محبت کے بارے میں سنے تو بھی اس کی آنکھوں میں عقیدت سے آنسو آ جاتے ہیں۔ تو بات بتانے کی یہ ہے کہ محبت فوراً جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایک انسان کرنا چاہتا ہے اور اس کو وہ فیل نہیں ہو رہی، محسوس نہیں ہو رہی، ظاہر ہے جو کرنا چاہتا ہے اس کے کہیں نہ کہیں دل میں خواہش ہے تو کہیں نہ کہیں محبت بھی ہوگی، لیکن جو انسان چاہتا ہے کہ وہ اس کو محسوس کرے اس محبت کو، تو سمپل سی بات ہے، آپ درود ابراہیمی کا ورد شروع کر دیجئے۔ آپ خود دیکھیں گے کتنی جلدی اس ذکر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی اجاگر کریں گے کہ آپ کو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ اس شخص کی کسی بھی انسان کا ایمان تب تک مکمل نہیں جب تک وہ اپنے گھر، مال، جان، اولاد، غرض ہر وہ چیز جو اسے عزیز ہے اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ عزیز نہ ہوں۔ تو یہاں پہ میں آپ سب سے ہی گزارش کروں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانے کے لیے درود ابراہیمی کا ورد کریں، اور جو بھی مشاہدات آپ سے شیئر کیے ہیں وہاں سے جو آپ کو سبق مل سکتا ہے اس کو دوسروں کے ساتھ بھی بانٹیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔